تو ایک بھاری اور مضبوط پتھر کو کاٹ کر دو ٹکڑے کر سکتی ہے، اور میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلے کو کیوں نہیں کاٹتی؟ تو چھری زبان حال سے عرض کرتی ہے، یا اللہ کی خلیل، جب آپ نار نمرود بھڑکتی ہوئی آگ میں تشریف لے گئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج میں آپ سب کی خدمت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بحضرت اسماعیل علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح سے اللہ نے حکم دیا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ لے کر قربان گاہ گئے، کس طرح سے اللہ نے ان کی قربانی قبول کی ہے، اور یہ قربانی کا واقعہ کیا ہے، میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو پیارے، آؤ سماعت کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اچھی نیت کر لیجئے۔ تو چلیں سماعت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے میں بڑی دعاؤں اور التجاؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن پاک سے پیدا ہوئے، جیسا کہ آپ سبھی حضرات نے سنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت پیار و محبت فرماتے تھے۔ روایت ہے کہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ عظمت میں سوال کیا کہ اے پروردگار عالم، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ حال ہے کہ اب ان کے دل میں ان کے فرزند کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ تو اے اللہ تعالیٰ، تیرا خلیل دوست کہلانے کا تو وہی حق رکھتا ہے جس کے دل میں تیری محبت کے سوا کسی دوسرے کی گنجائش ہی نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس طرح امتحان لیا کہ ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دے دیا، تاکہ فرشتوں کے سوال کا جواب ہو جائے اور فرشتے بھی دیکھ لیں کہ بلا شک و شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اور دوست ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 8ویں ذوالحجہ کی رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا حکم سنا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قربانی کرو۔ تو آپ نے صبح ہوتے ہی 100 اونٹوں کی قربانی اللہ کے نام پر کر دی، مگر جب دوسری رات ہوئی، یعنی 9ویں ذوالحجہ کی رات بھی یہی خواب دیکھا، تو آپ نے پھر 200 اونٹوں کی قربانی پیش کی، مگر جب تیسری رات بھی یہی خواب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میں کیا چیز تیری راہ میں قربان کروں جس کا تم مطالبہ فرما رہا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، ابراہیم، تم میری راہ میں اس چیز کو قربان کرو جس کو تم دنیا میں سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو، پسند کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خواب دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر نہ گھبرائے، نہ ہی پریشان ہوئے۔ جیسے آج اگر ممبر سے امام اگر قربانی کی مسائل بیان کرے اور امام کہے کہ بھائی قربانی کرو، لوگ امام کی تقریر سن کر گھبرا جاتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس حکم سے گھبرائے نہیں، نہ ہی پریشان ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف 7 برس یا 13 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نیک بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اے نیک بخت بی بی، آج تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کی ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں دعوت ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئیں، اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے، آنکھوں میں سرما ڈالا، بالوں میں کنگھی کی اور دولہا بنا کر باپ کے ساتھ کر دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنی آستین میں رسی اور چھری چھپا کر ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے مینا کے میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر شیطان مردود ابلیس لعین بڑا پریشان تھا کہ کسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کرنے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے سے روکا جائے، اس لیے کہ قربانی کا بہت بڑا انعام ہے، اس انعام و اکرام کو نہ ملنے دیا جائے۔ جس طرح آج ہمارے دلوں میں جو خیال پیدا ہوتے ہیں کہ یار پچھلے سال تو کی تھی قربانی، کیا کرو گی اس سال کر کے قربانی؟ یاد رکھنا قربانی میں اللہ بہت انعام عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے شیطان ایک بوڑھے کی شکل بنا کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا، کہنے لگا یا حاجرہ آج حضرت ابراہیم تیرے پیارے بیٹے کو کہاں لے کے گئے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اپنے دوست سے ملاقات مہمانی کے لیے گئے ہیں۔ شیطان بولا مہمانی وغیرہ کچھ نہیں، وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیا کوئی مہربان باپ اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا اللہ کا حکم ہے اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں ذبح کرو۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تو شیطان ابلیس معلوم ہوتا ہے جو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ تو ایک اسماعیل ہیں، اگر ہزاروں ہوں تو میں ہر ایک کو اپنے پیارے اللہ کے نام پر قربان کر دوں، اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہو جائے۔ یہ تو ہمارے لیے اور ہمارے بیٹے کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ شیطان کا مکر حضرت حاجرہ پر نہ چل سکا، ابلیس ذلیل ہو کر وہاں سے بھاگا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اپنے دوست کے یہاں مہمانی میں لے جا رہے ہیں۔ شیطان دشمن انسان بولا نہیں بلکہ وہ آپ کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کیا کوئی مہربان باپ اپنے حسین و جمیل بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان مردود نے کہا کہ یہ اسماعیل تم کو ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ابراہیم تم کو اللہ کی راہ میں ذبح کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے کہ میں ذبح کیا جاؤں تو یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، جان دیدی ہوئی اسی کی تھی، ارے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پھر ابلیس لعین ان سے نا امید ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اے ابراہیم علیہ السلام تم ایک خواب کی بنیاد پر اپنے خوبصورت بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو، اور نبی کا خواب، لیکن در حقیقت نبی کا خواب حقیقت میں وحی الہی حکم الہی ہوتا ہے، اس لیے عام بندوں کا خواب دیکھنا غلط ہو سکتا ہے لیکن نبی کا خواب غلط نہیں ہو سکتا، نہ اس میں شیطان کا وسوسہ شامل ہو سکتا ہے۔ ہمارے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی منی میں تشریف لائے تو شیطان مردود جمرہ عقبہ کے پاس آیا، آپ کے سامنے آ گیا، آپ کو قربانی سے روکنا چاہا تو آپ نے شیطان لعین کو 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر شیطان مردود جمرہ ثانیہ کے پاس آیا، پھر اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر تیسری مرتبہ شیطان لعین جمرہ کبریٰ کے پاس آیا تو پھر اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شیطان مردود کو کنکری مارنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے حاجیوں کو حکم دے دیا، اگرچہ آج شیطان اس جگہ پر نظر نہیں آتا لیکن تینوں جمرات پر کنکر مارنا سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنا ہے۔ اب پتہ یہ چلا کوئی نیک عمل اگر کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کا خاص برگزیدہ بندہ اگر کوئی کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے اور وہ بندوں کے لیے عبادت بھی بنا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے جو گفتگو کی اس کو قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ کیا ہوا؟ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اے بیٹا اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے اس کو آپ کر ڈالیں، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نیک صالح باپ ہونے میں لاجواب ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی سعادت مند بیٹا ہونے میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ اگر عظیم الشان باپ قربان کرنے کے لیے تیار تو عظیم المرتبت بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ نہ باپ کا کوئی جواب ہے، نہ بیٹے کا کوئی ثانی ہے۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیرات ہے اس طاعت گزاری پر۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 3 وصیت تھی اپنے والد سے، حضرت ابراہیم سے۔ وہ 3 وصیت آپ سماعت کریں۔ وہ 3 وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان میری 3 وصیت ہیں۔ پہلی وصیت، مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ میرے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھ دیں تاکہ ذبح کے وقت میرا تڑپنا دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ آپ مجھ کو منہ کے بل لٹانا، کیونکہ آپ کے سینہ میں باپ کا دل ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے خوبصورت چہرہ کو دیکھ کر آپ کے سینے میں دل دھڑک جائے، آپ کا ہاتھ ذبح کرنے سے رک جائے۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے ذبح ہونے کی خبر میری پیاری ماں کو نہ دیجیے گا، ورنہ میری ماں میرے غم کو برداشت نہ کر پائے گی، اس کا دل پاش پاش ہو جائے گا۔ اس گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ہاتھ پاؤں کو رسے سے باندھا، آپ کو منہ کے بل ایک پتھر کی چٹان پر لٹا دیا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلے پر چھری چلا دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کا جلوہ دیکھیے کہ تیز چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن تو کیا کاٹتی، گردن کا ایک بال بھی نہ کاٹ سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل دونوں باپ اور بیٹے روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مولا تو ہماری قربانی کو قبول کیوں نہیں فرما رہا ہے؟ پھر دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت سے چھری چلاتے ہیں، ذبح کرنا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی چھری ایک بال بھی نہیں کاٹ پاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ کر چھری کو ایک بھاری پتھر پر پٹک دیتے ہیں، جس سے پتھر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ آپ چھری سے فرماتے ہیں کہ چھری تو ایک بھاری اور مضبوط پتھر کو کاٹ کر 2 ٹکڑے کر سکتی ہے، اور میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلے کو کیوں نہیں کاٹتی؟ تو چھری زبان حال سے عرض کرتی ہے، اے اللہ کی خلیل، جب آپ نار نمرود بھڑکتی ہوئی آگ میں تشریف لے گئے تو آگ کے شعلوں نے آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانا۔ تو چھری نے کہا، ابراہیم آگ کو 1 مرتبہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم کو نہ جلانا، اور مجھے 70 مرتبہ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلا کو نہ کاٹنا۔ اب میں اللہ تعالیٰ کا حکم مانوں یا خلیل اللہ کے حکم پر عمل کروں؟ یہ وہ منظر تھا کہ فرشتے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے تعلق، محبت، اس کی رضا و خوشنودی کے لیے قربانی کا جذبہ دیکھ کر پکار اٹھے کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اور دوست ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبہ و وفاداری اور شان و اخلاص و ایثار پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پیار آ گیا کہ سدرہ کے مکی جبریل جنت سے ایک میڈھا لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لٹا دو، میرے خلیل کے پیارے بیٹے اسماعیل کو اٹھا کر ان کے ہاتھ پاؤں کی رسی کو کھول دو۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا، ان کی جگہ پر جنتی دمبا لٹا دیا۔ اب تیسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو چھری چل گئی، دمبا ذبح ہو گیا، قربانی ہو گئی۔ مگر جب آنکھ کی پٹی کھول کر دیکھا تو عجیب و غریب منظر نظر آیا کہ میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وللہ الحمد کہا۔ تو صدا آئی، اے میرے خلیل، تیرا امتحان ہو گیا اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، تیرا بیٹا بھی بچا لیا گیا اور اس کی جگہ جنتی دمبا ذبح ہو گیا۔ یہ قربانی قیامت تک کے لیے تیری سنت یادگار بنا دی گئی ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی، باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراہیم، کہ بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کی فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا، ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، سلام ہو ابراہیم پر۔ تو آپ نے سماعت کیا پورے واقعے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کس طرح سے قربانی ہوئی۔ آج یہ حکم ہمیں بھی ہے کہ ہم قربانی کریں، تو پیارے اللہ کی رضا کے لیے خوش ہو کر آپ قربانی کریں، کوئی بہانہ نہ کریں۔ وہاں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ نے حکم دیا نا، حضرت ابراہیم فوراً چل دیے، پریشان نہیں ہوئے، آپ خوف زدہ نہیں تھے۔ لیکن افسوس آج لوگ جانور کی قربانی کرنے میں ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانی کریں۔ اللہ ہمیں اس مبارک مقدس مہینے کی اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی خوب برکت عطا فرمائے، اور آپ سبھی حضرات کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔